السلام علیکم دوستو، اللہ کے پاک نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو معراج سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو جس سواری پر لے جایا گیا کہ اس سواری کا کیا نام تھا، اس سواری کے کیا دو پر تھے، کیا وہ سواری کوئی حسین لڑکی کی شکل رکھتی تھی، کیا آج کی سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی چیز ٹائم ٹریول کر سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، انہی تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج تک لے جانے کے حوالے سے براق سے متعدد اور مستند احادیث موجود ہیں کہ سواری اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بلانے کے لیے بھیجی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقع معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چھپایا تھا، گدھے سے بڑا اور کچر سے کم تھا، جس پر زیں کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے اسے کہا کہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معزز و محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ نبی کریم نے مزید فرمایا کہ براق کا قدم نظر کے انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، جس جگہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ امام علائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھی۔ مکہ سے بیت تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا کی نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین کے بازوؤں پر، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر مقام قاب قوسین تک رف رف پر۔ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ ہے جس سے ان کی ساری کائنات پر برتری روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ معراج میں براق، حضرت موسیٰ کی نوری سیڑھی، فرشتوں کی رفتار، جبرائیل امین کی رفتار کے بعد حضور کریم کی رفتار مبارکہ اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو اس کے لیے بہترین مثال ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والے جہاز کی پشت پر بیٹھ جائے اور جہاز اس کو لے کر اڑے تو وہ اول ہوا کے تپیڑوں کی برداشت نہیں کر سکے گا، اور دوسرا اس کی رفتار تاب ہی نہ لگ سکتا ہوگا اور ہوا کی رگڑ سے جل جائے گا۔ مگر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح براق کی ننگی پشت پر سوار ہو کر اس سے ایک ہی چھلانگ میں مسجد اقصیٰ میں جا پہنچے۔ ناظرین گرامی، اس بات کا اندازہ کیجئے کہ اگر رفتار سے کوئی شخص گزرے تو اسے گزرنے والی چیزیں صحیح طریقے سے نظر نہیں آتی، وہ ان کو نہ صحیح طریقے سے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی پھر یاد رکھ سکتا ہے۔ مگر نبی کریم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے دوران میں نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے پہلے مسجد اقصیٰ میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا کہ اگر براق اتنا ہی تیز تھا تو پھر حضرت موسیٰ نبی کریم سے پہلے مسجد اقصیٰ میں پہنچے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے، وہ براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ مسجد اقصیٰ میں نبوت کی رفتار سے پہنچے۔ مسجد اقصیٰ کے آگے نبی کریم کی نور کی ایک سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے، اور پھر وہاں سے فرشتوں کے پروں پر 7ویں آسمان پر، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا جہاں حضرت جبرائیل امین کے پروں پر، اور وہاں پر جبریل رک گئے۔ اس سے آگے جانے کے لیے ایک سبز نوری تخت لایا گیا جسے رف رف کہتے ہیں۔ پھر وہ اس رفتار سے گیا جو سابق ذکر کردہ 4 سوتوں سے زیادہ رفتار تھی۔ پھر ایک مقام پر بھی رف رف بھی رک گیا۔ اب 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ یہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اس کے بعد شروع ہونے والی تھی۔ وہاں پر حضور کریم کو آواز آئی، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ۔ تو حضور کریم نے ایک قدم اٹھایا۔ اب فاصلہ کتنا طے ہوا کا اس کا قدم کا اندازہ کیجئے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک
جبریل امین اور فرشتوں نے جتنا فاصلہ طے کیا وہ پھر اس کے بعد سبز نوری تک رف یہاں تک گیا۔ ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنے فاصلے ہوئے، حضور کریم کے ایک قدم اٹھنے سے اتنا فاصلہ طے ہو گیا۔ قدموں سمیت جتنے قدم آپ بڑھتے اتنا ہی فاصلہ طے ہوتا جاتا۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے اپنے علم سے پوری دنیا کو حیران کیا، تو اسی کے مطابق میں دنیا میں سب سے تیز رفتار روشنی کی ہے۔ اگر انسان اس کو خلا میں استعمال کرے تو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے جو شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہو تو اس وقت رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی تیز رفتار ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، اگر اس کی رفتار کم ہو تو آپ وہ نظر ہی آئے گی، اور اگر اس کی رفتار حد سے زیادہ تیز ہو تو وہ آپ کی آنکھوں سے بڑی تیز کے ساتھ اوجھل ہو جائے گی، جس کے گزرنے سے آپ کو اس کی رفتار کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا۔ اس پر سفر کرنے والے کے لیے وقت رک جائے گا۔ اس کو سائنسدانوں نے وقت کی ڈیوریشن کا نام دیا۔ برق کے معنی روشنی کے ہیں، جس کی رفتار پر 3 سیکنڈ پر لاکھ کلومیٹر ہے، یعنی روشنی اس دنیا کے گرد 1 سیکنڈ میں 7 چکر کاٹ سکتی ہے۔ برق کی جمع براق ہے۔ جب روشنی اتنی زیادہ سپیڈ تو براق کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی۔ جب اللہ کریم نے نبی کریم کو معراج پر بلایا تو یہ سب اتنی رفتار سے ہو کہ جیسے دنیا ہی تھم گئی، کیونکہ جب آپ واپس تشریف لائے تھے تو حضور کا بستر تک ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب قیامت برپا ہی نہیں ہوئی تو پھر حضور کریم نے سفر معراج پر جنت اور جہنم میں لوگوں کو جزا اور سزا میں مبتلا کیسے دیکھا؟ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی سپیڈ کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وہ ٹائم ٹریول بھی کر کے مستقبل میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی ذکر ہے کہ نبی کریم نے 7 آسمانوں کے دروازوں کو ایک ایک کر عبور کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ گئے۔ آج سائنس بلیک ہول کے بارے میں جانکاری پیش کر رہی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی پیمائش کے لیے پیمانے تھے، نہ ہی کوئی سائنسی آلات تھے جس کی وجہ سے وہ پیمائش کر سکتے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ براق کے 2 پر ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ سب ہندوؤں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں کہ براق کے 2 پر ہے۔ ہندوؤں نے یہ محض باتیں اس لیے پھیلا رکھی ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی دیوی کی بات کرتے ہیں جس کے 2 پر ہے۔ اب اسی طرح کی باتیں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی براق کے لیے گھڑ لی ہیں۔ اس کو ہم سائنسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آج یہ بات سچ ہے کہ براق کے 2 پر ہے تو آسمان کے بعد خلا شروع ہوتی ہے، جہاں ہوا موجود ہی نہیں، بلکہ اس جگہ ہوا کا نام و نشان ہی نہیں، اور جس جگہ کو براق نے کس طرح عبور کیا ہوگا، کیونکہ وہاں تو ہوا ہی نہیں موجود۔ اگر براق نے پروں سے اڑنا ہوتا تو وہ خلا میں سفر ہی نہ کرتا۔ اس طرح ہندوؤں نے یہ باتیں بھی بنا رکھی ہیں کہ براق کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی کے جیسا تھا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ ناظرین گرامی، سفر معراج کافی حد تک آج کی سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور اب وقت دور نہیں کہ جب ساری کائنات حضور مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو سچا کہنے پر مجبور ہو جائے گی۔